لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ولكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ملك سنة. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ در حقیقت اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے جو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو کل آیت پڑھی تو اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان سے ایک مخصوص مقدار میں پانی نازل کیا ہے اور پھر ہم نے اس پانی کو زمین کے اندر ٹھہرا دیا ہے اور اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو ختم بھی کر سکتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ یہ متصل آیت ہے اللہ نے کہا فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات کو پروان چڑھایا ہے من نخیل وَأَعْنَابٍ کہ جیسے کھجور کے درخت ہیں انگور کے درخت ہیں وَلَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا اور اسی پانی کے ذریعے تم ان درختوں سے بہت زیادہ پھلوں کو حاصل کرتے ہو وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اسی میں سے تم کھاتے ہو. اب یہاں پر یہ جو آخری جملہ ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اسی میں سے تم کھاتے ہو اس کی دو طرح کی تفسیر مفسرین بیان کرتے ہیں یعنی ایک تو تم ان پھلوں کو کھاتے ہو اور دوسرا اس سے تم ذریعے معاش بناتے ہو یعنی انہی پھلوں کے ذریعے تم اپنی روزی کو حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پانی جو ہر چیز کے لیے ایک بنیادی عنصر ہے یہ تمہارے لیے غذا کے حاصل کرنے کا بھی ایک اہم سبب ہے. لیکن اللہ نے قرآن کی کتنی ہی آیتوں میں اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے فلاں چیز تخلیق کر دی تمہارے لیے فلاں چیز کھانے کو پیدا کی. یہ اللہ کیوں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اس کی تین وجوہات ہیں. پہلی وجہ کہ اس کے ذریعے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس ذات کو پہچانو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پھر یہ چیزیں کھانے والے بھی تمہارے لیے پیدا کی ہیں. یعنی اس کے ذریعے ہم توحید اور خدا کو پہچان سکیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں بار بار یاد دلا کر ان کے اندر شکر کا احساس پیدا کروانا چاہتا ہے. اس لیے کہ جب تک وہ اپنی نعمتوں کو یاد دہانی نہیں کروائے گا تو بندہ کیسے اس کا شکر ادا کرے گا. اور قرآن میں تو اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. لیکن پھر بھی اس نے کچھ نعمتوں کا قرآن میں بار بار تذکرہ کیا ہے جیسے اس آیت میں بھی تذکرہ کیا وہ اس لیے کہ ہمارے اندر احساس شکر پیدا ہو جائے. اس لیے نہیں کہ ہم شکر کریں گے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی پڑ جائے گی. اس لیے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے کہا کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے کہ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہوگی اس کے باوجود انسان انکار کر رہا ہوگا تو اللہ نے کہا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور تیسری وجہ ان نعمتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا قرب حاصل کرے گا کہ جب اس سے پتہ چلے گا کہ وہ ذات جو مجھ پر اتنی نعمتیں نازل کر رہی ہے کہ مجھے اس ذات کے قریب ہونا چاہیے. اور یہ وجہ ہے کہ پھر جہاں اللہ نے اس میں یہ چیز بیان کی ہے کہ وہ تمہارے لیے پانی سے مختلف پھلوں کو اور درختوں کو پیدا کرتا ہے کہ جن سے تم اپنی رزق بھی حاصل کرتے ہو اور انہیں کھاتے بھی ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو پانی ہے
کہ اس سے متعلقہ جب ہم صدقہ جاریہ کی بات کرتے ہیں، ایک صحابی رسول کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کے ثواب کے لیے کچھ صدقہ کروں، کہ یا رسول اللہ میں کیا صدقہ کروں؟ تو رسول خدا نے فرمایا تم اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھودوا دو۔ یعنی ہمارے ذہن میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے دے دیے جائیں تو شاید یہ صرف صدقہ ہوگا، یا ہم نے کہیں پر گندم آٹا لے کے دے دیا تو یہ صدقہ ہے۔ لیکن رسول کی اس حدیث میں جب اس صحابی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے اِسارے ثواب کریے جس کا انتقال ہو چکا ہے، کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ کنواں کھودوا دو۔ حالانکہ اب اس میں دیکھا جائے اس کنواں سے کوئی مسلمانوں نے صرف استفادہ نہیں کرنا، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہر شخص اس سے استفادہ کرے گا۔ یعنی رسول خدا نے فرمایا کہ جو انسانیت کے فائدے کے لیے کوئی بھی کام ہو وہ ہمارے مرنے کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ کہ جہاں پر ایک طرف یہ انسانیت کے فائدے کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور وہاں پہ رسول نے یہ بھی بتایا کہ یعنی پانی کے حصول کے لیے، انسانیت کے فائدے کے لیے کوئی ایسی کوشش کی جائے۔ اور آخری حدیث جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد بھی 7 ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ یعنی انسان مر گیا لیکن اس کا نامہ اعمال بھی بند ہونے کے ساتھ 7 کام اگر اس نے کیے ہیں تو اس کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ کہا پہلا، اگر اس نے کوئی علمی حوالے سے کام کیا ہے، مثال کے طور پہ کسی کو پڑھایا ہے، وہ اس علم سے استفادہ کر رہا ہے، اس نے کوئی علمی ورقہ لکھا ہے، کچھ تحریر کیا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پہلا اس کے علم جب تک موجود ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا یہی کہ اگر کوئی انسان کنواں کھودوا دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ، یعنی پانی کے حصول کا کوئی ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ نے کہا تیسرا جو صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی انسان درخت لگا دے تو یہ بھی اس کا صدقہ جاریہ۔ شاید ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی صدقہ جاریہ کے، لیکن یہاں پر رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے لیے، اپنے مرنے والے کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے